بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو اپنی دوسری ماں اور اپنے گھر کی آخری نشانی قرار دی۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی وہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ آپ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن کا اصل نام برکہ بنت ثعلبہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا تعلق حبش سے تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن ان افراد میں سے ہے جو اسلام کی ابتدائی دنوں میں ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عبید سے ہوئی، ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی طرح حضرت اسامہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن و حسین کی طرح اسامہ رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع کو حکم دیا کہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ، ام کلثوم، ام المؤمنین حضرت سودا، حضرت عائشہ، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینہ لے آئیں۔ حضرت زید پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم، ام عمارہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن سے کبھی ہلکا پھلکا مذاق بھی فرما لیتے تھے۔ ایک بار حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور ان سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے فرمایا، میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا،
نہ وہ مجھے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اور تندرست اونٹ منگوایا اور حضرت ایمن سے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ایمن نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹے کو چھان کر نرم چپاتیاں تیار کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا امی یہ کیا ہے؟ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کا کھانا ہے، مجھے اچھا لگا ہے اس لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چپاتی کو دوبارہ باریک کر کے آٹے میں گوندھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موٹے موٹے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے۔ اللہ نے حضرت ایمن کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے کر فریاد اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہہ کر یاد فرماتے تھے۔